بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندانی ڈاکوؤں کا ایمان افروز تازہ واقعہ ہوا یہ کہ ہمارے ایک ساتھی پڑھنے کے لیے آ رہے تھے۔ پیٹرول پمپ کے قریب ڈاکوؤں نے روکا، پسٹل دکھایا، ان سے بائک لے لی، موبائل لے لیا، ان کے پاس بیگ تھا وہ بھی لے لیا۔ یہ صاحب ادارے میں آ گئے، تعلیم و تعلم میں لگ گئے، اپنی مصروفیات میں لگے رہے۔ ظہر کی نماز ہوئی، نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا باری تعالیٰ حق حلال کا موبائل ہے، حق حلال کی بائک ہے، حق حلال کا میرے پاس سامان ہے، یہ واپس کر دے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈاکو ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ نماز پڑھی، کھانا وانا کھایا، اپنے گھر کو چلے گئے، اپنی روزمرہ کی جو زندگی سے اس میں لگے۔ ادھر جو جنہوں نے یہ لوٹا تھا وہ دور گئے، جا کر انہوں نے موبائل دیکھا کہ کیا ہے اس میں، اور بیگ کھولا تو اس میں ان کو 3 چیزیں نظر آئی۔ نمبر 1 ایک کتاب نظر آئی، نمبر 2 اس میں چھوٹا قرآن پاک تھا، نمبر 3 ایک ڈائری تھی جس میں اس نے اپنے روزمرہ کی چیزیں لکھی ہوئی تھی، اپنے استادوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ جس نے وہ کھولا بیگ تو اس کے دل پر ایک چوٹ پڑی کہ یار یہ تو نیک صالح آدمی ہے، قرآن پاک ہے اس کے پاس۔ پھر اس نے ڈائری کھولی تو ان کے استادوں کے نمبر نظر آئے۔ اس کے دل میں آیا کہ اپنے جو استاد ہیں ان کے جو استاد ہیں ان میں سے ایک کو اس نے فون کیا اور بتایا کہ اس طرح ہم نے ایک بائک چھینی ہے، موبائل چھینا ہے اور سامان چھینا تھا، اور یہ فلاں جگہ پر موٹر سائیکل، بیگ اور موبائل جو بیگ کے اندر ہوگا وہاں پر ہم نے کھڑا کر دیا ہے، رکھ دیا ہے، آپ کسی کو بھجوا کر لے لیں۔ چنانچہ ہمارے استاد نے وہ جو تھا کہ ایک طالب علم کو بھیجا، ایک ساتھی کو بھیجا، وہ گئے وہاں پر تو موبائل اسی طرح موٹر سائیکل تھا اور اس کو اوپر بیگ رکھا ہوا تھا، یہ لے کر آگے، اور پھر ان صاحب کو فون کیا اور وہ موٹر سائیکل بھی مل گیا، موبائل بھی مل گیا اور بیگ بھی مل گیا اور سارا سامان مل گیا۔ جب انہیں ملا تو انہیں خوشی کی انتہا نہ رہی، اور اس کے دل سے ایک ہی دعا نکلی کہ یا باری تعالیٰ قرآن کی وجہ سے انہوں نے یہ چیز واپس کی ہے، قرآن کی برکت سے تو ان کو ہدایت دے دے، توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرما اور سیدھے راستے پر آئے۔ یہ واقعہ تازہ ترین واقعہ ہے کل کا۔ تاریخ میں ہم نے پڑھا تھا کہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ چھوٹے سے بچے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے لگے۔ اس زمانے میں قافلوں کے ساتھ بچے علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ قافلہ چلتا رہا، رات کو ایک جگہ رکے، پڑاؤ ڈالا، اور اس کے بعد رات کو اچانک ڈاکو آ گئے۔ ڈاکو نے سامان لوٹنا شروع کر دیا، اس سے بھی فلاں سے فلاں سے فلاں سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ سامان کا کہتے ہیں نا کہ انسان وہ سامان چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک ڈاکو شاہ عبد القادر جیلانی کے پاس آئے اور کہا کہ بچہ جو کچھ ہے آپ کے پاس نکال دو۔ انہوں نے ہر چیز نکال کے دے دی۔ پھر ڈاکو سے کہا کہ یہ جو کف ہے نا، یہ اس طرح، تو یہ جو سلا ہوا ہے اس کے اندر میری امی نے کچھ درہم و دنانیر دیے تھے اور کہے تھے کہ بیٹا جب پیسے ختم ہو جائے تو یہاں سے نکال لینا، اور ایک بات مجھ سے کہی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی اور کہا تھا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ انسان کو نجات دلاتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ ڈاکو نے وہ پیسے نکالے اور اس کی یہ بات کا نا اس پر بڑا اثر پڑا۔ وہ بچے کو پکڑ کے ڈاکوؤں کا جو بڑا تھا، جو امیر تھا، اس کے پاس لے گیا اور کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ دیکھو اپنی ماں کا کتنا فرما بردار ہے کہ اس نے کہا کہ یہاں چھپی ہوئی چیز، چھپے ہوئے درہم دنانیر بھی نکال کے دے دیے، اور حدیث سنائی کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی اور یہ حدیث سنائی تھی آ کے وقت کہ کبھی جھوٹ مت بولنا۔ آپ نے چونکہ یہ کہا کہ جو کچھ ہے نکال دو، تو میرے پاس یہ بھی تھا، یہ بھی میں نے آپ کو نکال کے دے دیا۔ ڈاکوؤں کے امیر پر، سردار پر اثر ہوا۔ اس نے کہا کہ میں یہ بچہ اپنی ماں کا اتنا فرما بردار اور میں اپنے اللہ کا اتنا نافرمان۔ چنانچہ انہوں نے، ڈاکوؤں نے لوٹا ہوا سامان بھی واپس کر دیا اور توبہ طائب بھی ہو گئے۔ یہ تاریخ کا ایک واقعہ، مشہور واقعہ، ہر جگہ آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہم نے سندھ کے بارے میں سنا تھا۔
وہ یہ تھا کہ سندھ کے ڈاکو، کچے کے ڈاکو بڑے مشہور ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ ایک بس میں ڈاکو آگے بس کو روکا، روکنے کے بعد سب کو کہنے لگے کہ جو کچھ ہے تہاں وٹ کڈھو، نکال دو سب کچھ۔ ایک خاتون تھی، اس خاتون نے کہا کہ بھائی مجھے نہ لوٹیں، میں پردے دار ہوں، جو کچھ بھی بھلا مجھے کچھ نہ کہیں۔ تو وہ جو ڈاکو تھا اس کا اثر ہوا۔ سندھ میں جب کسی کو بھائی کہہ دیا جائے، کوئی عورت کسی کو بھائی کہہ دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے بھائی کہہ دیا، اب اس سے کچھ نہ کہا جائے۔ وہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس خاتون کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی چیز اسے نہیں دی، باقی لوگوں سے لوٹ لیا سامان۔ تو آج کل ہو کیا رہا ہے، ہر چیز میں نا باقی شرافت ہوتی ہے، نجابت ہوتی ہے۔ جو خاندانی ڈاکو ہوتے ہیں نا، ایک موبائل کے لیے، ایک پرس کے لیے اور چند روپے کے لیے انسان کی جان نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کسی وقت توبہ کی توفیق بھی پھر دے دیتے ہیں۔ آج کل کراچی میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، موبائل نکالو اور موبائل نے ڈز کر کے اس کو مار دیا۔ اب یہ 1 مہینے کے اندر 20 واقعات کراچی میں رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت دے۔ 2 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، روزانہ صبح شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے حفاظت فرماتے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح شام پڑھیں، آیت الکرسی صبح شام پڑھ لیں، معوذتین پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں۔ نمبر 2، رزق حلال کا اہتمام کریں۔ اگر رزق حلال کی چیز آپ کے پاس ہے، محنت مزدوری سے کمائی گئی چیز آپ کے پاس ہے، تو انشاءاللہ وہ کہیں نہیں جائے گی۔ اگر جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی اچھے اثرات آپ پر مرتب کریں گے۔ ان 2 باتوں کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ یہ تازہ ایک واقعہ تھا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ دعا ہے کہ ان ڈاکوؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، انہوں نے قرآن کی برکت سے واپس کیا سارا سامان، قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ ہدایت پر آ جائیں، وہ توبہ طائب۔ www.darsequran.com